بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک صاحب۔ وسیم ملک صاحب، ایک تو دو سے تین اہم خبریں ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ایک تو خبر ایسی ہے جو ابھی اس کا وجود ہی نہیں سامنے آیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ماں کے بطن میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پر پہلے ہی سے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اور دوسری طرف اس پر وہ ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، جس میں اسلام آباد کے جو وکلاء ہیں، ان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، واجد گیلانی صاحب نام ہے ان کا، وہ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں نا، لیکن انہیں فیلڈ مارشل ہی کہہ سکتے ہیں جی وکلاء کے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو ابھی تک وہ 27ویں ترمیم سامنے نہیں آئی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ ماں کے بطن میں ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے پہلے اس پر باتیں کرنا شروع کر دی ہے اور اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں، یعنی کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر دوسری طرف عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کو لے کر کرنے کی بات کی ہے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور خبر کہ عمران خان صاحب کو پیڈر ان چیف بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو سائیڈ پر کر دیا گیا آپ کی بار، اور بیرسٹر سلمان لگم راجہ صاحب کے اور عمر ایوب کے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ لادا گیا ہے۔ اور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے ان کے لیے کوئی ڈپلومیٹک قسم کا عہدہ دیا گیا کہ آپ نے احتجاج کے دوران فلاں 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 رابطے کرنے، روابط کرنے ہیں۔ کیا یہ احتجاجی تحریک چل پائے گی، چلے گی؟ حکومت کے لیے کتنی چیلنجنگ ثابت ہوگی؟ حکومت کو کوئی اس سے خطرہ ہوگا یا نہیں؟ یہ باتیں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے حضور والا بتائیے گا کہ یہ واجد گیلانی صاحب نے جب یہ منتخب ہوئے تھے، ووٹ کچھ اور، اب کچھ اور باتیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ کیا ساری کہانی جناب؟ دیکھیے، وہ تو اوورآل جہاں ہماری اس وقت پوری عدلیہ فتح ہو چکی ہے، تو اس سے عدلیہ فتح کرنے سے قبل بڑا اس سارے معاملے کو نا ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھا گیا تھا، اور اس کو وہی جو اسٹریٹجی تھی نا، وہ بڑی زبردست تھی۔ جس طرح سے جنگی معاملات میں اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے نا، تو ہماری جتنی بھی وکلا کی بارز ہیں انہیں فتح کیا گیا تھا۔ اور آپ کو میں یہ بھی آج ایک خبر بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے، ہم اس کے اوپر تو بڑی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا معاہدہ ہوا تھا جی کہ کوئی ڈی ایچ اے سے، ہاں بالکل، جہاں پر جو G13 میں بھی اور کچھ وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام تھا اور کچھ ڈی ایچ اے کے بھی معاملات تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے آج یہ خبر بتاتا ہوں۔ آپ کے اس وقت وزیر قانون جن کا نام ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جی، وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشن تھے نا، وہ اس سے پہلے ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان الیکشن سے قبل ایک بڑی ہائی پروفائل شخصیت کے پاس گئے جی، اور انہیں کہا کہ یہ جو ہمارا منصوبہ ہے نا، کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کرنی ہے، اور اس میں اگر ہمیں کوئی مشکلات پیش نہ آئیں تو اس کے لیے ہمیں بارز کو مینج کرنا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ بارز کو کیسے مینج کرنا ہوگا، تو کہا گیا کہ آپ پھر ایسا کیجئے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا معاہدہ کرا دیجئے ڈی ایچ اے کے ساتھ۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا نا کہ جس طرح سے عمر ایوب صاحب اور جو سلمان راجہ صاحب، ان کے کندھے ہیں وہ ناتواں ہیں، میرے کندھے ان سے بھی زیادہ ناتواں ہیں۔ میں نے ایک شخصیت کا نام آپ کو بتا دیا، دوسری شخصیت کا میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن وہیں سے پھر ڈائریکٹ آرڈر کیے گئے تھے کہ اس منصوبے کو فوری پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا گیا، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو ماضی میں کبھی مرحومہ اسما جہانگیر گروپ ہوا کرتا تھا، اور وہ عدلیہ آزادی کی تحریک کا کریڈٹ آج بھی لیتے ہیں، یہ اس پورے سیمینار یہ ہال میں ہم وہ مختلف تصاویر بھی روز گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بہرحال وہ پھر بار فتح ہو گئی۔ اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، فیلڈ مارشل چلیں آپ کی زبان میں، کہ ان کی جانب سے آج کے روز یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ نے جو دوسرا ایک فکرہ استعمال کیا کہ کیا یہ ابھی اس کا وجود ہے یا نہیں، وہ ماں کے بطن میں ہی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ نہیں حضور، ممکن ہے کہ اس کا ڈرافٹ بنا پڑا ہو۔ اچھا، ممکن ہے کہ وہ کچھ کراچی کے اہم ترین وکیل جو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ڈرافٹنگ کی تھی، اس بار بھی 27ویں آئینی ترمیم کی ڈرافٹنگ کی پڑی ہو، اور صرف انتظار ادھر مخصوص نشستوں کا ہو۔ لیکن اس کی لینگویج جو 26ویں آئینی ترمیم کی لینگویج جو آپ نے دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، کیا وہ کسی آئینی ماہر کی لگتی ہے لینگویج؟
वो लोग तो आईनी माहिर कहते हैं, अच्छा चले आप बात जारी रखें। कहलाया तो जाता है ना बहरहाल। ठीक। अब वो भी अलग डिबेट है कि वो हाँ। खैर। अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसकी बातें भी गालबन मई 2024 से शुरू हो गई थी, प्रॉपर इस पे डिस्कशन शुरू हो गई थी। हालांकि पसे पर्दा ये मंसूबा गालबन बहुत पहले का था। ये आपको हम मौजूदा जो रजीम है ना हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, जिस तरह से जनरल बाजवा का डॉक्ट्राइन था, उससे पहले राहिल शरीफ साहब का था, कियानी साहब का था, मुशर्रफ साहब का इंटायरली अलग था। मौजूदा डॉक्ट्राइन जो था ना, उसकी जो सबसे अहम खसूसियात में से एक खसूसियत थी वो अदलिया को बेवकूफ़ करना था। और ये शुरू बहुत पहले से हुआ, अदालतों के फैसले और कहानी लंबी चलती आई। हजूर 27वीं आईनी तरमीम आनी है, उसका ड्राफ्ट भी तैयार है। आज ये जो वाजिद गिलानी साहब ने एक बात कर दी है ना, तो उन्होंने पहली मरतबा उस ड्राफ्ट में से एक अहम तरीन जो तरमीम है ना उसको लीक कर दिया, ये आपके सामने ला के खड़ा कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम में कौन से मकासद हासिल नहीं किए जा सके थे, ये मुझे आप बता दें। 3 बड़े मकासद थे। आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम थी जी, जो एक ड्राफ्ट सामने आया था। आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम थी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा एक वफाकी आईनी अदालत को भी थी। ये 3 चीजें नहीं हुई थी 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम। अब ये आइन का आर्टिकल 8 उस पर थोड़ा सा वो उस तरह शिद्दत से नहीं हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई थी। नहीं, वो तो देखें बुनियादी तौर पे तो एक पैरेलल मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम लाना था ना, जी। वो तो बाद में चलें। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने वो आपको मुहैया कर दिया, लेकिन वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में है ना। आइन के मुताबिक तो आज भी आप मिलिट्री कोर्ट या एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ऐसा। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है, और फैसले में भी एफबी अली केस का हवाला दिया गया है, उस पे इनसार किया गया। पूरे एफबी अली केस में जहां इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कहीं जिक्र नहीं है, जो 1962 के आइन के मुताबिक था, 73 के आइन के मुताबिक वो केस था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ना तो 26वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद हासिल किया गया, ना जजेस का विदाउट देयर कंसेंट ट्रांसफर अचीव किया गया था, ना वफाकी आईनी अदालत अचीव की गई थी, और ना ही वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई थी जी। और 26वीं आईनी तरमीम में एक और जो सकम था वो ये है कि जो सीनियरिटी वाला मामला है ना, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक वो उसका केस लगा हुआ है, वो भी खाली है, शायद 27वीं तरमीम में वो भी पुर किया जाए। अच्छा, वो तो मुझे लगता है इस वक्त मौजूदा हम अगर जजेस की सीनियरिटी के केस का देखें ना, क्विकली उस पर कमेंट करता चलूं, मुझे जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर लग रहा है मुश्किल इस आईनी बेंच में। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बना हुआ आईनी बेंच में सीनियरिटी पे तो मेरे ख्याल में 3 जजेस बड़ा क्लियर है। हाँ, ये भी है कि अब केस 16 जून तक हमारे यहाँ एक रात भी पड़ जाए तो जब केस 16 जून तक मुलतवी होता है, तो मेरी पहली थॉट ये थी कि ये तो अब बड़े दिन मिल गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो खैर, अब ये मकासद 27वीं आईनी तरमीम में अचीव होंगे अगर ये बेंच फैसला इन जजेस के हक में भी दे देता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस के हक में। 27वीं आईनी तरमीम तो आनी है, मखसूस नशिस्तों का फैसला तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान 16 जून को अगर उन्होंने केस लगाया है तो 20 जून से पहले तो हर सूरत ही आना है ना, या मैक्सिमम 2 अदालती हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन एक और खबर इससे जुड़ी हुई है, जो 27वीं तरमीम जब इसकी मंजूरी होगी तो वन टाइम इस असम्बली की मियाद 10 साल करने के वाले से भी खबर ये है। नहीं, वैसे वो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली भी वो मुमकिन नहीं है कि असेंबली एक गवर्नमेंट बैठे और वो कहे कि मैं लाइफ टाइम ये असेंबली चलेगी। ये आईनी तरमीम नहीं होनी, मकासद हो रहे हैं वो। देखिए, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं मौजूद है। फॉर्म 47 अभी संभड़ियाल में भी आया ना, तो वो 2028-29 में इलेक्शन होने हैं, तो वो अभी बहुत टाइम है उसमें। ये किसी सूरत मैं एटलीस्ट नहीं देख रहा हूँ, ना ही इसकी बाज़गश्त होगी। शायद कोई लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे नजदीक जो चीज होनी है, मेरे नजदीक होना है कि जजेस की अपनी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर होनी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 500 जजेस को उनकी कंसेंट के बगैर किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर बलूचिस्तान भेज सकते हैं, वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 से 70 साल, ये 2 उसमें सोच है, 68 की जाए, 70 की जाए। तो फिर कंटिन्यूटी करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कंटिन्यूटी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल रहेगी, याद रखिएगा। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की उम्र बढ़ेगी, और बाकी मीनवाइल ये सारे रिटायर हो जाएंगे। तो ये बाज़गश्त है, और बाज़गश्त क्या, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि इसका भी ड्राफ्ट तैयार पड़ा हो। तो ये बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है मेरा वसीम मलिक साहब के जो बार एसोसिएशन के जो फील्ड मार्शल साहिबान होते हैं, जितने भी वो लाहौर के हो गए, इस्लामाबाद के हो गए, पेशावर, कराची, बलूचिस्तान, जितने भी हो गए, या हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आजकल फील्ड मार्शल कौन है? मियां रऊफ अता साहब।
یہ تو ہمیشہ آئین کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نظر آ رہا ہے یار کہ یہ جو جتنے بھی ہیں، میاں رؤف عطا صاحب ہو گئے، واجد گیلانی صاحب ہو گئے، یہ آئین کی سپرمیسی کی بات نہیں کر رہے کہ یہ حکومت کی سائڈ کی طرف کھڑے ہو گئے یار، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، یا ایٹ لیسٹ جب یہ بارز کریڈٹ لیا کرتی تھی. اب یہ بارز عدلیہ ابھی فتح نہیں ہوئی تھی، بارز کو پہلے فتح کیا یہ گیا تھا. کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ایگزیکٹلی، ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہے ہی کچھ نہیں نا. آپ دیکھیے نا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار بڑا کونسل، افسوس کا مقام ہے کہ یہ کالا کوٹ جو دیکھے پاکستان حاصل کیا محمد علی جناح نے، بیرسٹر محمد علی جناح نے جو کالا کوٹ پہنتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان وکلاء کو جو کالا کوٹ پہن کر یہ بیرسٹر محمد علی جناح کے جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، ان کی وہ آگے لے کر چلے ان کو، لیکن انہوں نے پسے پوچھ ڈال کر اپنے ہی کوئی نظریات، اپنے افکار. یار یہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل تھی جنہوں نے اپنی جو تجاویز دی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، اس میں یہ وفاقی آئینی عدالت کی طرف گئے تھے، اور یہ کنٹینوسلی وفاقی آئینی عدالت، آپ احسن بون کی وجہ سے منصور علی شاہ کی عدالت میں ان کا ہوا مکالمہ اور اس کے بعد ان کی انٹرویوز اور دیگر معاملات دیکھیں تو وفاقی آئینی عدالت. بہرحال یہ بارز مینجڈ ہیں، اور یہ اعظم نذیر تاڑ صاحب کو آپ کریڈٹ دیجئے ٹھیک کہ انہوں نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے سر انجام دیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد فوراً سے اگر سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے اور کوئی بہت بڑی تبدیلی سیاسی محاذ پر نہیں آتی، جو کہ ابھی مجھے آتی نظر نہیں آ رہی، تو بالکل ہے یہ ہو جائے گی، سارا ڈن ہو جائے گا سارا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں وسیم ملک صاحب کہ ایک طرف تو ابھی اپنے سمبڑیال کا ذکر کیا کہ سمبڑیال میں انتخابات ہوئے، وہاں فارم 45 47 کی معاملات بھی چلے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آزاد میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایسی سچویشن تھی جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. آزاد میڈیا سے مراد میری وہ آزاد میڈیا وہ نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، جو آزاد منش صحافی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کسی سے چونکا دیا ویسے مجھے. نہیں، میں بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو قلم کی حرمت کی جو پاس رکھتے ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں. اس سب کے بیچ انتخابات ہوئے، فسطائیت، جبر، سب کچھ، لوگ پی ٹی آئی کے نکلے، انٹیکٹ تھے، کمیٹڈ تھے، لوگ باہر نکلے، ووٹ ڈالے انہوں نے. لیکن عمران خان صاحب دوسری طرف مذاکرات کی باتیں، وہ امریکہ سے گروپ آیا ہوا، وہ چلا گیا، کسی نے کہا 7 ملاقاتیں ہوئی، 8 ملاقاتیں ہوئی. آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، وہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب ان سے ملے، باہر آ کر انہوں نے بتایا جی پریس کانفرنس کی، پیٹرن ان چیف کا عہدہ انہیں دے دیا گیا عمران خان صاحب کو. اور انہوں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب نے جو احتجاجی تحریک کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں وسیم ملک صاحب علی امین گنڈاپور کو بالکل سائیڈ لائن پر کر دیا گیا، اور یہ بوجھ ڈال دیا گیا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب یہ لے کر چل سکیں گے؟ اچھا، اس میں نا دو اب جو شخصیات ہیں آپ کی، ویسے علی امین گنڈاپور کو آپ اتنا کریڈٹ ضرور دیجئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پورا قافلہ لے کے آتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں توڑتے ہیں، اور بڑی تگ و دو کے بعد جدوجہد ہوتی ہے ایک پوری، اور جیسے اسلام آباد آتے ہیں تو ایک کپ چائے کی پیالے پہ نا وہ پورا قافلہ بیچ کے اور 12 ضلع کراس کر کے چلے جاتے ہیں، خالی جیب. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ لوگ لے کے آتے ہیں. 2 مرتبہ ایسا ہوا، وہ آئے اور وہ ڈی چوک پہنچے. اب جن 2 شخصیات کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس میں عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پھر بھی قدر سیاسی شخصیت ہے. جی. اور اس سے قبل بھی مجھے یاد ہے وہ غالباً 25 مئی جب عمران خان صاحب خود ایک لانگ مارچ کی قیادت 2022 میں پشاور سے لے آئے تھے، تو اس میں وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں انہیں خاصا ان کے اوپر تشدد بھی کیا، ڈنڈے بھی کھائے یار، ان کے پیٹ لال پڑی تھی. تو وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، وہ تو اس میں ایک کردار ادا کر لیں گے. جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے وہ ابھی تک، ویسے تو وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا، ہاں جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہو، بات چیت ہو، بات کنوے کرنی ہو، تو سلمان اکرم راجہ اس میں ید تولا رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں. مکالمے کی بات. سلمان اکرم راجہ سے اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اس میں وہ کنفیوز نظر آتے ہیں.
جس طرح سے ان کی ایک وہ غالباً کوئی اسپیس میں انہوں نے گفتگو کی کہ جب لوگ نہیں نکلتے، اور اچھا پہلے وہ اس احتجاج کے حق میں وہ لاہور سے بھی نکلتے گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھوم پھر جی ہاں، اور پھر کل رات انہوں نے جو پریس کانفرنس کی سمریال الیکشن کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ قوموں کے فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو اب بھی قوموں کے فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. تو مجھے احتجاج کے معاملے پر سلمان اکرم راجہ کنفیوز نظر آتے ہیں، فوکس نہیں. اچھا ان کی ایک اور چیز بڑی زبردست ہے، معصومیت کی آپ وہاں انتظار دیکھیے. وہ کچھ صحافیوں سے ملے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بات انہیں بتا دی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آف دا ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں وکیل ہوں، میں پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہوں، میں گرفتار ہو گیا تو پارٹی کیسے چلے گی؟ میں گرفتار ہو گیا تو میں نے بہت سارے کلائنٹ سے فیس پکڑی ہوئی ہے کیسز میں، یہ وہ، تو ان کا کیا ہوگا؟ مطلب ایک سیاسی جماعت، اور وہ اتنی اس کا آپ کے عمران خان نے ذمہ داری سونپی ہو. تو بہرحال وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، وہ ہمیشہ وکیل رہے ہیں، تو اس لیے مجھے ان کے اوپر تو بالکل ہی مجھے اعتماد نہیں ہے. مطلب عمران خان صاحب نے شاید یہ کہا کہ اب کی بار پنجاب اس کو لیڈ کرے. ہاں یہ اس میں ہو سکتا ہے. اور اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑا زبردست کردار ادا کر رہی ہیں. اگر ہم گزشتہ 2 مہینے کی پنجاب کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے پیمانے پر صحیح، جس طرح سے سمریال الیکشن میں انہوں نے بڑا متحرک کیا، پریس کانفرنسز اور دیگر معاملات بھی وہ کر رہی ہیں. تو غالباً کل بھی ان کی سمریال الیکشنز کے حوالے سے اسلام آباد کی یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید آگے چل کے عمران خان صاحب کچھ اور اس میں لوگوں کو وہ ممکن ہے وہ پوری کمیٹی بنائیں. 2 لوگوں کے اوپر تو بالکل نہیں رکھا جائے گا. احتجاجی تحریک عمران خان کا تو اس وقت موڈ یہی نظر آ رہا ہے، اور عید کے بعد صورتحال بھی یہی نظر آ رہی ہے. آپ ان کو چھوڑ دیجئے درمیان میں کون ہوگا یا نہیں ہوگا. عمران خان کیا سوچ رہا ہے اور ورکر کیا سوچ رہے ہیں، آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو مجھے احتجاج نظر آ رہا ہے. احتجاج نظر آ رہا ہے، اور اس کی بہت ساری جہاں وجوہات ہیں. پرزور احتجاج نظر آ رہا ہے، پرزور. اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، لوگ کس حد تک باہر نکلیں گے. پچھلی دفعہ تو صرف کے پی کے اور بلوچستان سے قافلے آئے تھے، پنجاب کے لوگ نکلیں گے، اسلام آباد کے لوگ نکلیں گے، پنڈی کے نکلیں گے. مومنٹم کیا بنتا ہے. دیکھیے آخری ایک اس میں معاملہ تھا کہ گولیاں چلا دی نا، 17 لوگ شہید کر دیے. بالکل. اب ریاست کے پاس مزید کچھ نہیں بچا. گرفتاری کا ڈر تھا، لوگ اس کو اوور کم کر گئے. تشدد کا ڈر تھا، لوگ اس کو اوور کم کر گئے. لاپتہ کرنے کا ڈر تھا، لوگ اس کو اوور کم کر گئے. گولیاں چلی، خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ چلی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے مراد سعید نے کچھ جانے سرانے عمران خان کے عنوان سے کنونشنز کیے تھے. جی. میں خیبر پختونخوا کے 4 ڈویژنز، مالاگنج، سوات، ہزارہ اور پشاور، میں ان 4 ڈویژنز کے ان جو وہ کنونشن اس میں گیا ہوں ذاتی طور پہ. جان سارانے پتہ نہیں، ہاں جان سرانے عمران خان، میں نے انہیں وٹنس کیا. اس میں نا ان لوگوں کو وہ زیادہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا رہے تھے، انہیں زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے، انہیں اونرشپ دے رہے تھے، جو اس وقت ان قافلوں کی سربراہی کرتے ہوئے، رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ڈی چوک میں پہنچے تھے. ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی ہے. کے پی کے کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے گولیاں چلائی ہیں، لوگوں کو اس کے فرق نہیں پڑا. بالکل. لیکن لوگ اس کے تناظر میں پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ گولیاں چلی. لیکن نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا نہیں تھا پتا کہ ہمارے اوپر فائرنگ کی جائے گی، ہم نہتے آئے تھے. اب کی بار تو یہ خوفناک بات ہے، یہ خوفناک بات ہے. لیکن وہ آنے کو تیار ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان میری بات ورکرز کا دیکھیں تو مجھے وسیم ملک صاحب، میں یہاں پر ایک تاریخی ہسٹوریکل بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیوان سنگھ مفتون نے اپنی کتاب لکھی ہے ناقابل فراموش. اس میں انہوں نے محمد علی جناح کے، جواہر لال نہرو کے حوالے سے، ایک علامہ مشرقی صاحب ہوتے تھے ان کے حوالے سے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ، کچھ لوگ تھے جو تحریک کو جاری کر سکتے ہیں اور قائم نہیں رکھ سکتے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ محمد علی جناح کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، شخصیت پائی جاتی ہے کہ وہ تحریک کو جاری بھی کر سکتے ہیں اور اسے قائم بھی رکھ سکتے ہیں، اور کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. اور نہرو کے حوالے سے انہوں نے یہی بات کی، نہرو کے حوالے سے، علامہ مشرقی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تحریک کو جاری کر سکتے ہیں لیکن قائم نہیں رکھ سکتے. عمران خان صاحب تحریک کو جاری بھی کر سکتے ہیں، اسے قائم بھی رکھ سکتے ہیں، ابھی تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومت کے لیے کوئی آخری سوال ہے کہ چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں حکومت کے لیے چیلنجنگ پچھلے 2 بنیادی طور پر 4 اکتوبر اور 26 نومبر والا ہر حوالے سے چیلنجنگ تھے. جس طرح سے خندقیں کھودی گئیں، راستے روکے گئے، پورا نظام. آپ امیجن کیجئے عمران خان آج آ کے کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے روز تمام قافلے اسلام آباد کی طرف، یا اوورآل آپ ملک میں فلانی صوبائی دارالحکومتوں میں آپ احتجاج کریں گے، فلانی شہر روکیں گے.
पूरा पाकिस्तान तो हुकूमत खुद बंद कर देगी ना, मोटरवेज ये बंद कर देते हैं, ट्रैफिक ये बंद कर देते हैं, खुद बंद कर देते खुद बंद कर देते हैं, इवन के ट्रेन का निजाम भी मफलूज हो जाता है। तो एक तो हुकूमत उसमें खुद किरदार अदा करेगी, और दूसरा उसके लिए चैलेंजिंग इसलिए होगा कि पहले दोनों बार चैलेंजिंग थे, और जब आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा उन्होंने आसानी से कोई मार का सर किया था, गोलियां चला के लोगों को घर भेज दिया था, तो ये इस सारे मामले में सूरत हाल कशीदा और खौफनाक उस हद तक हो सकती है कि देखिए जब पीटीआई के दरमियान की जो लीडरशिप है वो निकल जाएगी, वो डिसक्रेडिट हो जाएगी, लोग नहीं सुन रहे होंगे उन्हें, तो फिर लोग होंगे और आगे मजामत होगी, मतलब चैलेंजिंग हो सकती है हुकूमत के लिए। और ये इमरान खान साहब की जो तहरीक हर दौर में ऐसी हुई है, परवेज खट्टक साहब जब चले थे उस वक्त भी ऐसे मामला थे, और जिस तरह आपने बात की कि 2 दफ़ा उन्होंने अक्टूबर में और नवंबर में दी, बल्कि नवंबर का वसीम मलिक साहब, मैं और सोहेल रशीद साहब उस जगह मौजूद थे जिस दिन रात को ये सारा हुआ। मेरे दोस्त सोहेल रशीद साहब, उन्होंने एटीएम में घुस कर अपनी जान बचाई थी यार, सही है, और मैं पीछे फजलनाक रोड पर बहुत दूर तक भागता रहा। और इत्तेफाक शख्स से मैं बात कर रहा था, मेरे पास वीडियो है, और इत्तेफाक ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि उस दिन सोहेल रशीद साहब की गाड़ी की चाबी मेरे पास, मैं एक बच्चे को लेकर गया वीडियो बनाने के लिए। अब मेरे लिए वो बड़ा मसला बन गया कि यार उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा, और आपके साथ जो कुछ हुआ, मैं वो कह रहा हूँ कि 6 से 8 फुट दूर एक शख्स मेरे साथ बात कर रहा है, डीप का मुकाम है, वीडियो मेरे साथ, मेरे सामने उसको यार उसके सीने में एक स्नाइपर की गोली लगी। ये चीजें तो आई विटनेस है ना, हमने वो चीजें रिपोर्ट की हुई है जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कारकुनों के दरमियान कोई नहीं होगा, पीटीआई तो फिर मामलात खौफनाक कोई नहीं होगा, तो फिर मामलात खौफनाक हो सकते हैं, और गोलियां चलाने और इसके लिए ये है कि हुकूमत को, देखिए हुकूमत हमेशा जो है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और उन्हें जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए, मुल्क को समत नहीं ले जाना चाहिए कि हमारे मुल्क में अनार्की फैले। तो नाज़रीन, ये थी सारी सिचुएशन जो हम वसीम मलिक साहब ने और मैंने आपके सामने रखी है। मुझे और वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।